اللہ الرحمن الرحیم الورع فی اللسان چیپٹر ہمارا چل رہا ہے کہ زبان کے اندر ورع کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کہ زبان کے ذریعے سے ہم ورع حاصل کرنا چاہیں، تقوی حاصل کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن اشعث سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، آپ فرماتے ہیں اشد الورع فی اللسان، فرمایا کہ ورع اس میں سب سے زیادہ مشکل چیز جس پر بندہ کنٹرول کرے، فرمایا فی اللسان، وہ زبان ہے۔ زبان کے اندر جو ورع کا حصول ہے، فرمایا اشدو، یہ بڑا سخت اور بڑا دشوار ہے کہ زبان کو کنٹرول کرنا۔ اصل چیز ہی یہی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے، اپنے کنٹرول میں کر لے، تو جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہو گئی بس اس کو ورع کا جو عظیم مقام ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگلی روایت حضرت سالم بن ابی النضر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے یونس بن عبید کو سنا، وہ فرماتے ہیں انک لتعرف ورع الرجل، بے شک تو آدمی کے ورع کو پہچان سکتا ہے فی کلام ہی، اس کی گفتگو سے۔ بندہ اپنی گفتگو سے اپنی پرہیزگاری، اپنے تقوی اور اپنے متقی ہونے کا پتہ بتا دیتا ہے کہ بندہ کتنا نیک ہے اور کتنا برا ہے۔ جتنا اچھا انسان ہوگا اس کی گفتگو بھی اتنی اچھی ہوگی، اور جتنی کسی کے اندر جو ہے وہ اچھائی کم ہوگی اس کی گفتگو بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ تو اس لیے یہ گفتگو کا انداز گفتگو جو ہے یہی بندے کے نیکوکار اور بدکار ہونے کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن ابی رزمہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا ای الورع اشد، کہ ورع میں سب سے مشکل چیز کون سی ہے؟ قال، فرمایا اللسان، زبان یہ ورع میں سب سے مشکل چیز ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو قابو کرنا، اس کا کھاتا سیدھا رکھنا کہ اس سے ایک تو بول چال ہے، دوسرا کھانے کی لذتیں ساری بھی اللہ نے زبان پہ رکھی ہوئی ہیں۔ زبان کے بعد جسم کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو ٹیسٹ بتائے کہ جناب کیسا ہے، تو اس زبان کے اندر ہی وہ سارا رکھا گیا ہے۔ تو بندہ حلال حرام جائز ناجائز کھانے پینے کی اشیاء بھی زبان کے روٹ سے ہی گزر کے جاتی ہیں۔ تو اس زبان کو فرمایا الورع اشد، ورع میں اشد چیز، مشکل ترین چیز، سب سے زیادہ سخت چیز اللسان، فرمایا وہ زبان ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان بندہ سیدھی کر لے، زبان کو کنٹرول میں کر لے، بول چال میں، کھانے پینے میں، تو پھر ورع کا حصول بڑا آسان ہے، پھر ورع حاصل ہو سکتا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو حیان التیمی روایت کرتے ہیں، فرماتے کان یقال ینبغی للعاقل، کہا جاتا تھا کہ عقل مند کے لیے مناسب ہے ان یکون احفظ للسانہ منہ لموضع قدمہ، فرمایا کہ عقل مند کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی ایسے حفاظت کرے جیسے بندہ اپنا پاؤں رکھنے کی حفاظت کرتا ہے، کہ کوئی ایسی جگہ پھسلن والی، کوئی گرنے والی جگہ ہے تو بندہ پاؤں روک لیتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، تو فرمایا جیسے قدم بڑھانے سے پہلے بندہ اپنے پاؤں کی حفاظت کر لیتا ہے، یوں ہی زبان بھی اس کو بھی یوں ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بولنے سے پہلے بندہ سوچے تو پھر بولے، بلکہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی بولنے سے پہلے اپنی بات کا وزن کرو کہ میری بات یہ مجھے کرنی چاہیے
یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے کہ تلوار کا زخم یہ اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا زبان کا زخم تکلیف دیتا ہے۔ تلوار کا کٹ برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جامی کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی اس شعر کو لایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم مل جاتے ہیں پر زبان کے زخم کبھی نہیں ملتے۔ آپ کسی کو کوئی بات سخت کہہ دیں تو 50 سال کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ اس کو فوراً خیال آئے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کو قابو کرنا اور زبان سے گفتگو کے دوران ایسے کلمات کا نکالنا کہ جو کنٹرول میں ہوں، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے۔ اگلی روایت حضرت اسحاق سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان کو سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے مطرف بن عبداللہ کو سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ دعک اذا ذکرت اللہ فانظر ما تصرف الیہ۔ فرمایا کہ دعک اذا ذکرت اللہ، چھوڑ دے سب کو جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول کر تو پھر دنیا کے ہر بندے کو، ہر طرف توجہ کو ہٹا۔ فانظر، دیکھ، ماذا تصرف الیہ، کہ کیسا اللہ نے تیرے لیے انعام و اکرام اور تصرفات فرمائے ہیں۔ جب تو رب کی طرف متوجہ ہو کے ذکر کرے گا تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی۔ اب ہم نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ خشوع اور خضوع میں کمی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب زبان اللہ کے ذکر میں لگے تو اس وقت دل و دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی اصل ورع ہے، یہی تقویٰ کی روح ہے کہ ہم کامل و اکمل طریقے کی نماز پڑھیں کہ جب زبان ذاکر ہو اس وقت دل غافل نہ ہو، بلکہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ہمیں اس کی حقیقی برکتیں اور اس کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ چند ایک احادیث آج اس حوالے سے ہم نے سنی، اور میں نے تشریح کم کی ہے، زیادہ احادیث کے کلمات پہ ہی جو ہے فوکس رکھا ہے۔ تو ان ساری احادیث کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس زبان سے کوئی بھی گناہ کا جملہ اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا جملہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر جملے کو ہمارے فرشتے نوٹ کرتے ہیں، منکر و نکیر جو ہمارے کندھوں پہ اس وقت موجود ہیں، ہماری ہر اچھی بات کو بھی لکھتے ہیں، ہماری ہر بری بات کو بھی لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اچھی بات زبان سے نہ کہہ سکیں تو خاموش ہو جائے تو یہی ہمارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔